بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بے ساختہ میری چیخ نکل گئی۔ ایسا لگ رہا تھا میری اور میری بیٹی کی چیخیں آسمان تک جا رہی ہیں۔ ہماری دلدوز چیخیں سن کر لوگ آ ضرور رہے تھے، مگر سب بے حس بنے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ میں سب کو مدد کے لیے پکار رہی تھی، مگر یہاں ہر کوئی تماشائی بنا ہوا تھا۔ لوگوں کے ضمیر مر چکے تھے، لوگوں میں انسانیت باقی نہیں رہی تھی۔ میں اپنی بیٹی کے پاس بھاگ رہی تھی، مگر وہ ظالم شخص میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔ میں ایک ہاتھ سے اسے مارتی جا رہی تھی۔ میں نے اس کے دوسرے ہاتھ میں اپنے دانت زور سے گاڑ دیے تو اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا، اور میں ایک دم بھاگ کر اپنی بیٹی کے پاس گئی، مگر میرے جانے سے پہلے میری بیٹی بے سود ہو کر زمین پر گر پڑی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کا لہو لہان وجود اپنے گود میں لیا تو مجھے ایسا لگا اس کے وجود میں کوئی حرکت باقی نہیں۔ ایسا لگ رہا تھا وہ مجھ سے دور، بہت دور جا رہی ہے۔ تبھی دو خدا ترس لوگ آگے بڑھے اور میری بیٹی کو گاڑی میں ڈالا، اسے ہاسپٹل لے جانے کے لیے۔ میں نہ جانے کیسے گرتی پڑتی ہوئی ان دو آدمیوں کے پیچھے گاڑی تک جا رہی تھی، اور ایک بار پھر مڑ کر میں نے اس ظالم سفاک شخص کی طرف دیکھنا نہیں بولا۔ وہ سفاکیت کی ساری حدیں توڑ چکا تھا، اور اب بھی مسکرا کر مونچھوں کو تاؤ دیتا میری طرف دیکھ رہا تھا، اور میں نے زخمی نگاہوں سے آسمان کی طرف آنکھیں اٹھائیں تاکہ مظلوم کی آہ اس ظالم کو اپنی لپیٹ میں لے لے، اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی تیز چل رہی تھی، مگر ایسا لگ رہا تھا وقت ہاتھوں سے پھسل رہا ہے۔ آنکھوں میں جلتے بجھتے پھڑپھڑاتے آس کے دیے کو لیے میں یکٹک اس ہاسپٹل کے بند دروازے کو دیکھ رہی تھی کہ مجھے جان کا مژدہ سناتے ہیں یا میری اندر سر پٹکتی زخمی ہوتی روح کو ایک ہی جھٹکے میں کھینچ لیتے ہیں۔ میری بیٹی کو لیکوریا کی بیماری تھی، اسے بہت سے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی، مگر کہیں سے آرام نہ آیا۔ ایک دن میرے دیور کہنے لگا، بھابھی تم کہو تو میں اس کا علاج کروں۔ شروع میں تو ڈر لگا کیونکہ دیور کا رویہ ہم ماں بیٹی کے ساتھ صحیح نہیں، مگر بیٹی بہت تکلیف میں تھی۔ میں نے اس کی تکلیف کو دیکھ کر اجازت دے دی، مگر میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرا دیور اتنا ظالم بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے تو ہر حد پار کر دی تھی۔ مگر جب دیور نے میری بیٹی کے علاج کے لیے اس کے جسم پر ایک خچر کو چھوڑا تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس جانور نے میری بیٹی کی۔ میرا نام ہاجرہ ہے، ہمارا شمار سفید پوش لوگوں میں ہوتا ہے۔ میں بہت خوبصورت تھی، اور سب سے نمایاں میرا دودھ جیسا سفید رنگ تھا جو مجھے سب سے منفرد بناتا تھا، مگر مجھے کبھی اپنے حسن پر غرور نہیں رہا۔ میں سادہ مزاج لڑکی تھی، میرا سارا دھیان بس پڑھائی کی طرف رہتا تھا۔ میں پڑھ کر کچھ بننا چاہتی تھی، مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میں جس کالج میں پڑھتی تھی اسی کالج کے قریب چند بڑے بڑے خوبصورت گھر بنے ہوئے تھے۔ آتے جاتے اکثر ان کے سامنے کوئی نہ کوئی کھڑا ہوتا۔ اب تو ہم بھی پہچان گئے تھے کہ کس گھر میں کون رہتا ہے، کیونکہ ہمارا تو روز کا آنا جانا تھا، اس لیے روز دیکھنے کے باعث چہرے دماغ میں نقش ہو گئے تھے۔ اسی دوران آتے جاتے اکثر مجھے ایک مکان کے سامنے ایک خوش شکل لڑکا کھڑا دکھائی دیتا اور مجھے دیکھ کر مسکراتا رہتا۔ شروع میں تو مجھے لگا یہ ایک لوفر قسم کا لڑکا ہے، ایسے ہی آتے جاتے ہر لڑکی پر نظر ڈالنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور ہر لڑکی کو دیکھ کر ایسے ہی مسکراتا ہوگا۔ مگر میری سہیلی نے مجھے کہا، ہاجرہ ایسا لگتا ہے تم اس لڑکے کو اچھی لگتی ہو، تبھی تو تم سے نظریں نہیں ہٹاتا۔ میں نے بھی محسوس کیا کہ واقعی میں وہ لڑکیوں کو نہیں دیکھتا تھا، صرف مجھے دیکھتا تھا۔ چونکہ ہم پیدل کر جاتے تھے تو میں جب بھی اس لڑکے کے سامنے سے گزرتی اس کی کچھ بولتی، لو دیتی آنکھوں میں کوئی پیغام ہوتا، مگر میں چپ چاپ وہاں سے گزر جاتی تھی۔ میں اس لڑکے کو مثبت جواب دے کر لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی، کیونکہ ہم غریب تھے۔ غریب کے پاس عزت کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، یہی اس کی کل میراث ہوتی ہے۔ جب کوئی انسان آپ کی ذات میں دلچسپی رکھتا ہو تو دل میں خود بخود اس کے لیے نرم گوشہ آ جاتا ہے۔ میں بھی اندر ہی اندر اسے پسند کرنے لگی تھی، مگر میں اپنی ماں کو اور بھائی کو شرمندہ کروانا نہیں چاہتی تھی۔ ان لوگوں کا شمار خوشحال گھرانے سے لگتا تھا، ان کا گھر ہی بتاتا تھا کافی پیسے والے لوگ ہیں۔ ایک بات میرے ذہن میں ضرور تھی کہ اگر یہ لڑکا میرے ساتھ سچا ہے تو اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے بھیجے گا، اگر سچا نہیں ہے تو خاموشی سے راستہ بدل دے گا۔ مگر ایک روز وہ لڑکا میرے پیچھے میرے گھر تک آ گیا اور میں بہت خوفزدہ ہوگی۔ اگر بھائی اور محلے کے لوگوں نے اسے میرا پیچھا کرتے ہوئے دیکھا تو قیامت آ جائے گی،
مگر صد شکر کہ اس وقت وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ گلی سنسان تھی اور میں جلدی جلدی اپنے چھوٹے سے گھر کے اندر آ گئی، مگر میرا دل اب بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا، میرے پیر کانپ رہے تھے۔ پہلی بار مجھے اس لڑکے سے خوف محسوس ہوا تھا کہ وہ میرے گھر تک آ گیا، مگر میں بہت حیران ہوگی جب اگلے دن اس لڑکے کے گھر والے میرے لیے رشتہ لے کر آئے۔ ان سب عورتوں کو مہنگے لباس، جیولری پہنے ہوئے تھے، ایسا لگ رہا تھا پیسے کی نمائش کرنے آئے ہوں۔ ان کا رویہ خاص اچھا نہیں تھا، ان کے چہرے اترے ہوئے تھے، ایسا لگتا تھا کسی نے انہیں گن پوائنٹ پر یہاں رشتہ لینے بھیجا ہے، یا شاید مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کیونکہ میں بہت گہری نظر رکھتی تھی۔ امی تو خوش ہو گئی کہ اتنے بڑے گھر سے میرے لیے رشتہ آیا ہے، مگر نہ جانے کیوں میں خوش نہیں ہو پا رہی تھی۔ شاید اس لڑکے کے گھر والوں کو دیکھ کر کچھ وہم وسوسے میرے دل میں بیٹھ گئے تھے۔ مجھے یہ لوگ صحیح نہیں لگ رہے تھے، مگر کہتے ہیں نا رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں۔ رشتہ اچھا صحیح امی اور بھائی نے سوچنے کا وقت مانگا، چھان بین کروائی تو معلوم ہوا کہ اچھے شریف لوگ ہیں۔ بھائی اس رشتے کے لیے راضی ہو گیا اور امی سے کہا کہ بار بار ایسے رشتے گھر بیٹھے نہیں آتے، اس رشتے کو انکار کرنا کفرانی نعمت ہے، ہاجرہ وہاں بہت خوش رہے گی۔ میرے ابا حیات نہیں تھے، بس ایک بھائی تھا۔ بھائی اور امی کو رشتہ مناسب لگا اور ہاں بول دیا تو مجھے معلوم ہوا لڑکے کا نام عباس ہے۔ یوں عباس کے گھر والے آئے اور ہمارا چٹ منگنی اور پٹ بیاہ والا معاملہ ہو گیا۔ اس دوران مجھے عباس کے گھر والوں کا رویہ صحیح نہیں لگا تھا۔ شادی کی تمام رسموں کے دوران سب کھینچے کھینچے اور بیزار سے نظر آئے، ایسا لگتا تھا ان سب کو ہماری شادی میں کوئی دلچسپی نہیں۔ میں رخصت ہو کر سسرال آئی تو سب نے سرد مہری سے میرا سواگت کیا، بس ایک عباس تھا جو مجھ پر واری واری جا رہے تھے۔ مجھے ایسا لگتا تھا ہم غریب لوگ ہیں، اس لیے سب کا رویہ ہم پر خراب لگ رہا ہے۔ اتنا تو میں جانتی تھی کہ عباس مجھے پسند کرتے ہیں، مگر اس حد تک پسند کرتے تھے مجھے علم نہیں تھا۔ وہ مجھ سے محبت کرتے تھے اور ان کی محبت پا کر میں خود کو خوش نصیب سمجھنے لگی تھی۔ تبھی عباس نے بتایا کہ اسے میں پہلی نظر میں ہی پسند آ گئی تھی اور اس نے پہلے دن سے ہی طے کر لیا تھا کہ شادی بھی اس سے کروں گا، اور گھر والوں کو راضی کرنے میں اتنا وقت نکل گیا، وہ لوگ اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہو رہے تھے۔ اب بھی میرے گھر والے اس رشتے سے خوش نہیں ہیں، وہ میری شادی میری بابی کی بہن سے کروانا چاہتے تھے، مگر مجھے تم پسند آ گئی۔ بابی کی بہن مجھے پسند کرتی تھی اور بابی نے بغیر مجھ سے پوچھے بہن کو دلاسا دیا ہوا تھا کہ باز کی شادی تم سے کرواؤں گی۔ اب بابی غصے سے پاگل ہو رہی تو ادھر ان کی بہن ان سے ناراض تھی، مگر اس میں میرا تو قصور بھی نہ۔ میں نے تو کبھی بابی کی بہن کو کوئی ایسی آس نہیں دلائی، وہ خود سے فرض کر بیٹھی کہ میری شادی اس سے ہوگی۔ اب تم کو ان لوگوں کا رویہ میری خاطر برداشت کرنا ہوگا، مجھے یقین ہے کہ تم سب کے دل جیت جاؤ گی۔ عباس آرام آرام سے مجھے سب سمجھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں میرے لیے محبت ہی محبت تھی، اور میں نے بھی دل میں طے کر لیا کہ میں پیار محبت سے سب کے دل جیت لوں گی۔ مگر مجھے معلوم نہیں تھا اس گھر کے لوگوں کے اندر دل کی جگہ پتھر بستے ہیں۔ میرا پیار، خدمات، جی حضوری کچھ کام نہیں آئی۔ قصہ مختصر، میں نے سب کے دل بہت جیتنے کی کوشش کی، مگر سب بے سود، اور میں تھک ہار کر بیٹھ گئی۔ جب کوئی مجھ سے بات کرنے کو تیار ہی نہیں تھا تو میں کیسے ان کو راضی کرتی؟ اس گھر میں میری حیثیت کسی نوکرانی سے کم نہ تھی۔ سب سے زیادہ میرے ساتھ خراب رویہ میری دیورانی اور دیور کا ہوتا، کیونکہ دیورانی کو اپنی بہن عباس کے لیے لانی تھی، اور دیور بھی بیوی کے دیکھا دیکھی مجھے پسند نہیں کرتا تھا، مگر میں چپ تھی، سب کے رویے برداشت کرتی رہی۔ میرا دیور بہت برا اور ظالم انسان تھا، وہ مجھے طرح طرح سے تنگ کرتا تھا، آتے جاتی میرا ہاتھ پکڑ لیتا، اشارے بازیاں کرتا۔ میں نئی نویلی دلہن تھی، بہت ڈرتی تھی، کسی کو دیور کی شکایت بھی نہیں لگا سکتی تھی، شاید کوئی میری بات کا یقین نہیں کرتا اور سب مجھے جھوٹا اور مکار سمجھتے اور کہتے آتے ہی دیور پر جھوٹا الزام لگایا۔ اس لیے میں سب خاموشی سے برداشت کرتی رہی، اور میری کوشش ہوتی تھی کہ جہاں جہاں دیور کا سامنا کرنے کے چانسز ہوتے میں وہاں نہیں جاتی۔ عباس مجھ سے اکثر پوچھتا کہ تم گھبرائی اور پریشان کیوں رہنے لگی ہو، مگر میں ٹال جاتی۔ عباس کو بائی سے بدظن نہیں کر سکتی تھی، میری دیورانی بھی ہر وقت مجھے جلی کٹی سناتی رہتی تھی، مگر میں خاموشی سے سب کے ظلم سہتی رہی۔ صرف عباس کی محبت نے مجھے مجبور کیا تھا یہ سب سہنے کے لیے۔ مجھے ڈر تھا اگر میں نے عباس سے ان لوگوں کی شکایتیں لگانا شروع کی تو میں اس کے دل سے نہ اتر جاؤں۔ اس گھر میں نے بہت کچھ برداشت کیا، میری ساس اور نند کا رویہ بھی میرے ساتھ اچھا نہیں تھا، میرے ہر کام میں کیڑے نکالے جاتے، ہر وقت سب مجھے ہی تانا مارتے تھے کہ میں نے عباس کو اپنے حسن کے جال میں پھنسا کر اس سے شادی کی ہے۔
یہ بات مجھے بہت تکلیف دیتی تھی، مگر اتنا تکلف مجھے لوگوں کی باتوں سے نہیں ہوتا جتنا دیور کے رویے سے ہوتا تھا۔ اس کی جسارت بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ ہولے ہولے دن مہینوں میں ڈل گئے اور مہینے سالوں میں میں نے ساس نند سب کے دل جیت لیے، مگر دیور اور دیورانی کے آگے میں ہار گئی۔ اسی دوران مجھے ایک خوبصورت سی بیٹی ہوئی جس کا نام ہانیہ تھا، اور میری دیورانی کو بھی بیٹی ہوئی جس کا نام کومل تھا۔ دیورانی کو اور بھی اولادیں تھیں، مگر کومل ہانیہ کی ہم عمر تھی، دونوں ساتھ کھیلتے تو ماں باپ کومل کو لے جاتے اور ڈانٹتے، کومل کو ہانیہ کے ساتھ کھیلنے نہیں دیتے تھے۔ تبھی عباس ملک سے باہر چلا گیا، کہا کہ وہاں پر کمائی کے زیادہ ذریعے ہے، اب فیملی بڑھ گئی، یہاں پر تو کوئی ترقی کے چانسز نہیں ہیں۔ عباس کے باہر جانے کا سن کر میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی۔ مجھے میرے دیور سے ڈر لگ رہا تھا۔ پہلے تو عباس کی وجہ سے وہ تھوڑا محتاط رہتا تھا، اور جب عباس بھی نہیں ہوگا تو وہ مجھے مزید پریشان کرتا۔ ہانیہ کے بعد ہمیں ایک بیٹا ہوا جو 7 سال کا تھا۔ ہانیہ بڑی ہو رہی تھی، اسے 16 کا سن لگا تھا۔ ہانیہ بہت خوبصورت تھی، اس کی شکل و صورت مجھ پر گئی تھی، ویسی ہی رنگت، ویسے ہی نقش، سب اس پر رشک کرتے۔ میں نے محسوس کیا میری دیورانی ہانیہ کو بالکل پسند نہیں کرتی، اور بات بے بات ہانیہ کو ڈانٹ دیتی تھی، اور میری بیٹی اس معاملے میں بھی مجھ پر گئی تھی، ڈرپوک اور دبو تھی۔ اسے اپنی چچی اور چچا سے بہت ڈر لگتا تھا۔ ایک روز کسی بات پر میری دیورانی کو اتنا غصہ آیا کہ ہانیہ کو تھپڑ مار دیا، اور ہانیہ اتنی ڈری ہوئی تھی کہ اسے تیز بخار آ گیا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے لڑیوں کی مانند ٹوٹ کر بکھرتے بے مول ہو رہے تھے۔ سوکھے اپڑی زدہ ہونٹ کپ کپا رہے تھے، پہلے سے سرخ آنکھیں شدت گریا سے مزید سرخ ہونے لگی۔ ہانیہ ایسی ہی تھی، نازک مزاج، ذرا سی بات دل پر لے لیتی۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا دل جیسے کوئی مٹھی میں لے کر مسل رہا تھا۔ تکلیف ناقابل برداشت تھی۔ آخر میری دیورانی کیوں میری بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک روا رکھتی ہے؟ میں سوچتی جا رہی تھی۔ وہ اندر سے منفی خدشات کے تحت لرز رہی تھی۔ میں نے کبھی اس کے بچوں کو نہیں ڈانٹا، آخر میری یہ سزا کب ختم ہوگی؟ میں بزدل نہیں تھی، میں مصلحت پسند تھی، اور شروع سے میرے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی تھی کہ ہر حال میں گزارا کرنا ہے۔ لڑائی جھگڑے سے گھر اور رشتے خراب ہوتے ہیں۔ مگر گھر میں اصل تماشا تب لگا جب دیورانی کے بیٹے علی کو ہانیہ پسند آئی۔ اس نے کہا میں ہانیہ سے منگنی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات سن کر میری دیورانی اور دیور کو آگ لگ گئی، اور تب سے ان کا رویہ جو کبھی اچھا رہا ہی نہیں تھا اب مزید خراب ہو گیا تھا۔ یہ تھپڑ بھی اسی کا رد عمل تھا۔ تبھی میں سمجھ گئی کہ ہانیہ سے اتنی نفرت کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ علی ہانیہ کو پسند کرتا ہے۔ آج تک وہ مجھے قبول نہیں کر پائے تھے، ہانیہ کو کیا خاک قبول کرتے؟ ہانیہ تو ان کو ایک آنکھ نہیں باتی تھی، اور دیورانی کا ارادہ تھا اپنی بانجی کو بہو بنانے کا۔ وہ بھی اسی بہن کی بیٹی کو بہو بنانا چاہتی تھی جس بہن کو وہ ماضی میں وہ اپنی دیورانی بنانا چاہتی تھی، یعنی عباس سے اس کی شادی کروانا چاہتی تھی۔ میں بھی نہیں چاہتی تھی کہ ہانیہ کی منگنی علی سے ہو، کیونکہ ساری عمر میں نے ان لوگوں کی نفرت برداشت کی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری بیٹی یہ نفرت جھیلے۔ میں نے عباس کو اصرار کیا کہ ہمیں بھی جلدی اپنے پاس بلا لے۔ عباس کا بھی یہی ارادہ تھا کہ ہمیں اپنے پاس بلائے گا، مگر شاید ہمارا جانا ابھی نہیں لکھا تھا، اسی لیے تاخیر ہو رہی تھی۔ تبھی میری بیٹی بیمار رہنے لگی اور بالکل کمزور ہوگی۔ میری بیٹی کو لیکوریا کی بیماری تھی، اسے بہت سے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی، مگر کہیں سے آرام نہ آیا۔ میں بیٹی کی وجہ سے بہت پریشان رہنے لگی تھی، سمجھ نہیں آتا تھا کیا کروں، کیونکہ ہانیہ بالکل مرجھا کر رہ گئی تھی۔ گھر میں سب کو علم ہو گیا تھا کہ ہانیہ بیمار ہے اور اسے لیکوریا ہے۔ ایک دن میرا دیور کہنے لگا بھابھی تم کہو تو میں اس کا علاج کروں۔ دیور کی بات سن کر میں حیران رہ گئی، اور دل میں سوچا کہ شاید ان کو ہانیہ پر پیار آ ہی گیا، آخر ان کا اپنا خون ہے۔ میں بلا پڑھائی تھی، اس لیے مجھ سے آج تک ان کو نفرت تھی۔ اپنا خون تو اپنا ہوتا ہے۔ بیٹی بہت تکلیف میں تھی، میں نے اس کی تکلیف کو دیکھ کر اجازت دے دی۔ مجھے لگا شاید دیور سدھر گیا ہے، اب اس کے بچے بھی جوان ہو چکے تھے، مگر یہ سب میری خام خیالی تھی، یہ کبھی نہیں سدھارنے والا تھا۔ اس نے ہم پر ظلم کے پہاڑ توڑے۔ جب دیور نے میری بیٹی کے علاج کے لیے اس کے جسم پر ایک خچر کو چھوڑا تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس جانور نے میری بیٹی پر حملہ کیا تھا۔ وہ زخمی ہو گئی تھی۔ میں روتی رہی، چیختی چلاتی رہی، مگر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کھڑا تھا۔ اس کا ارادہ یہی معلوم ہوتا تھا کہ ہانیہ مر جائے۔ میں مسلسل خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتی رہی۔ میرا دیور بس ایک بات بولتا جا رہا تھا، علی سے شادی کے خواب دیکھ رہی ہے تمہاری بیٹی؟ پہلے تم نے میرے بھائی کو پھنسایا، اب اپنی بیٹی کو سکھایا کہ میرے بیٹے کو پھنسائے۔
میں اسے اس قابل ہی نہیں چھوڑوں گا کہ یہ علی تو کیا کسی سے شادی کرنے جیسی نہیں رہے گی۔ وہ غصے سے بولتا جا رہا تھا۔ مجھے اس کی بکواس میں دلچسپی نہیں تھی، مجھے بس اپنی بیٹی کی فکر تھی۔ میں اپنا ہاتھ چھوڑ کر بھاگی۔ ہانیہ بے ہوش ہو کر پڑی تھی، اس کے جسم پر جگہ جگہ خون لگا ہوا تھا۔ خچر بھاگ گیا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ جلدی جلدی میں ہانیہ کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی تو ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کی بیٹی کی حالت نازک ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی بیماری کی وجہ سے بہت کمزور ہو گئی ہے۔ آپ دعا کریں۔ میری حالت بہت بری ہو رہی تھی، رو رو کر میری آنکھیں سوج گئی تھیں۔ بیٹی کو ہوش نہیں آ رہا تھا۔ فون کر کے عباس کو ساری روزات سنائی تو وہ بھی رونے لگ گیا۔ اب ہاسپٹل کے بینچ پر میں بیٹھی اپنی بیٹی کی سانسیں گن رہی تھی۔ نفرت میں کوئی بلا اس حد تک جاتا ہے؟ ایک بات کو پکڑ کر انسان ساری زندگی بیٹھ جاتا ہے۔ شادی پسند سے کرنے کا سب کو اختیار ہے۔ عباس نے ایسا کون سا جرم کر دیا تھا کہ آج تک ہم دونوں کی خطا معاف نہیں کی گئی؟ حالانکہ دیورانی کی بہن اپنی شادی شدہ زندگی میں خوش تھی، مگر میری دیورانی کے دل کا میل تھا کہ دھول ہی نہیں رہا تھا، اور دیور نفرت کی آگ میں اتنا اندھا ہو گیا کہ میری بیٹی کی زندگی سے کھیل گیا، اس کی جان کو خطرے میں ڈال دیا، کیونکہ علی ان پر زور ڈال رہا تھا کہ شادی کروں گا تو صرف ہانیہ سے، اسی لیے انہوں نے ہانیہ کو نقصان پہنچایا۔ یہ آدمی انتہائی بے رحم تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ مجھے اور میرے بچوں کو نکال دے یا مار دے، کیونکہ عباس تو ویسے بھی ملک سے باہر گیا ہوا تھا۔ ہر لمحے ایک خوف لگا تھا، نہ جانے ڈاکٹر اب مجھے کیا خبر سنائے۔ میں مسلسل دعا کرتی جا رہی تھی، اے اللہ میں بے بس ہوں، میری مدد فرما۔ اے اللہ میں ٹوٹ گئی ہوں، میری مدد فرما۔ اے اللہ میں تیرے فیصلوں پر راضی ہوں، لیکن میری زندگی کی مشکلیں دور فرمائے۔ اے اللہ میں تجھ سے نا امید نہیں ہوں، پر تیرے بندوں نے مجھے نا امید کر دیا ہے۔ میں اتنی پریشان تھی، دل کر رہا تھا خود کے ساتھ کچھ کر لوں۔ چھوٹی سی عمر میں زندگی کی الجھنوں نے مجھے تھکا دیا تھا۔ یا اللہ بے شک خوشیاں دے کے میں مغرور ہو کر تجھے بھول جاؤں، بس مجھے اپنی رحمتیں دے دے جن کا میں شکر کرتے کرتے نہ تھکوں۔ میری بیٹی کو ٹھیک کر دے، اسے زندگی بخش دے۔ میں نے اللہ سے شکوہ نہیں کیا، بس پریشانی سے اپنے رب کے سامنے دوپٹہ سر پر رکھ کے چہرہ ہاتھوں میں چھپائے روئی تھی۔ اپنا غم اللہ کے سامنے ہلکا کیا تھا۔ مجھے یقین تھا میرا رب مجھے مایوس نہیں کرے گا، اور ایسا ہی ہوا، اور میری دعائیں رنگ لے آئیں۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ہانیہ اب خطرے سے باہر تھی، اور میں یہ سن کر سجدے میں گر گئی۔ اس دوران میری نند اور ساس ہاسپٹل میں میرے ساتھ تھے، اور وہ بھی میرے دیور کی اس حرکت پر بہت برہم تھے۔ شروع میں تو ان کو بھی میری بات پر یقین بھی نہیں آ رہا تھا، مگر ان دو لوگوں کی گواہی سنی تو صدمے سے گنگ رہ گئے۔ مجھے نہیں معلوم میری ساس اور نند کے دل میں میرے لیے اب بھی نفرت تھی یا نہیں، مگر یہ بھی حقیقت ہے انہیں عباس اور ہانیہ بہت عزیز تھے۔ عباس نے رو رو کر ماں سے بھائی کی شکایت کی، فون پر کہا کہ میں پردیس میں ہوں، بھائی میرے بچوں کو دو پیار بڑے بول تو نہیں بول سکتا تھا، مگر مجھے معلوم نہیں تھا میری بچی پر ایسا ظلم ڈھائے گا۔ اسے کہو تم بے فکر ہو جاؤ، میں مر کر بھی ہانیہ کا ہاتھ تمہارے بیٹے کے ہاتھ میں نہیں دوں گا۔ عباس کی امی بھی عباس سے فون پر بات کرتے ہوئے روتی جا رہی تھی، کیونکہ عباس ان کا لاڈلا بیٹا تھا، وہ اپنے بیٹے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ہانیہ پہلے سے بہتر تھی، لیکن اس کو بہت زیادہ چوٹیں آئی تھیں۔ اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا تھا، کافی دنوں ہاسپٹل میں رہیں۔ عباس بھی پاکستان واپس آ گیا تھا۔ دونوں بھائیوں کا آپس میں بہت بڑا جھگڑا ہوا، ہاتھا پائی ہوئی۔ میرے دیور کی آنکھیں لال انگارا ہو رہی تھیں۔ وہ بہت طاقتور تھا، جسامت سے بھی کافی مضبوط تھا، جبکہ عباس پردیس میں رہ کر کمزور ہو گیا تھا۔ یا ہانیہ کی اس حادثے کے بارے میں جان کر ایک دم سے کمزور اور برے لگنے لگے تھے، کیونکہ ہانیہ ان کی پہلی اولاد تھی۔ ہانیہ میں ان کی جان بستی تھی۔ عباس نے بھائی کو احساس دلانا چاہا کہ وہ نفرت کی آگ میں کس حد تک چلا گیا تھا، مگر عباس کے بھائی کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ یہ جھگڑا بڑھتا چلا جاتا، مگر دونوں کی ماں نے بیچ میں آ کر دونوں کو اپنی ممتا کے واسطے دے کر چپ کروایا۔ عباس نے اپنے بھائی سے سارے رشتے ختم کر دیے۔ پھر عباس نے مکان بیچ دیا اور اپنے بھائی کو حصہ دیا، اور خود اپنے لیے الگ گھر لیا، جہاں پر ہم لوگ شفٹ ہو گئے۔ امی بھی ہمارے ساتھ ہی رہنے لگی تھی۔ اس حادثے کے بعد عباس کا دل اپنے بھائی اور باپی سے بالکل اٹھ گیا تھا۔ عباس ان لوگوں سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ 2 ماہ بعد ہانیہ ہاسپٹل سے گھر آئی تھی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ ہانیہ بالکل صحت یاب ہو گئی تھی، اور عباس نے اس کا بہت اچھا علاج کروایا تھا، اس لیے لیکوریا جیسے مرض سے بھی اس کی جان چھوٹ گئی تھی۔ مجھے ایسے لوگوں کی بے حسی پر حیرت ہوتی ہے جو ظلم کرتے ہوئے اللہ پاک سے نہیں ڈرتے، ان کو ذرا برابر خوف نہیں آتا۔
ایسے لوگ خود کو نعوذ باللہ زمین کا خدا سمجھ بیٹھتے ہیں. ان کو لگتا ہے وہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے اور ان کو کبھی زوال نہیں آئے گا. 2 سال بھی وہ مشکل گزرے تھے کہ ایک روز اچانک میرا دیور میرے گھر آیا. اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی. کہیں سے بھی وہ پہلے والا طاقتور آدمی نہیں لگ رہا تھا. وہ بہت کمزور اور دبلا لگ رہا تھا. پہلے جیسی شان و شوکت کہیں سے بھی نظر نہیں آ رہی تھی. ایسا لگتا تھا جیسے برسوں سے بیمار ہو. اس کے سر میں بال نہیں تھے اور چہرے پر وہ پہلے جیسا روب اور تنتنا بھی نہیں تھا. عباس بھی اس کے حالات دیکھ کر چونک گیا. تب دیور نے اپنے ہاتھ معافی کے انداز میں ہمارے سامنے جوڑ دی اور کہا کہ مجھے معاف کر دو. میں نے تم لوگوں پر بہت ظلم ڈھائے ہیں. اس بات کی سزا آج مجھے مل رہی ہے. میں کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہو گیا ہوں اور بہت زیادہ تکلیف میں ہوں. جب مجھے اس بیماری کے بارے میں معلوم ہوا تو بہت دیر ہو چکی تھی. مرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں تم دونوں مجھے معاف کر دو اور ہانیہ سے کہو کہ مجھے معاف کر دے. حالانکہ میں معافی کے لائق نہیں ہوں. تم سب کی معافی مل جائے تاکہ میں سکون سے مر سکوں. امی بھی مجھ سے ناراض ہو کر اس دنیا سے چلی گئی. اس کی باتیں سن کر ہمارے دل نرم پڑ گئے کیونکہ ہمارے دل نرم تھے. ہم پتھر کے دل نہیں رکھتے تھے. ہم نے اس کی ساری زیادتیاں اور ظلم معاف کر دیے اور اللہ تعالیٰ کی خاطر اسے معاف کر دیا. عباس اس کا بھائی تھا. اس کا دل بھائی کو اس حال میں دیکھ کر تڑپ گیا. مگر میں کیا کرتی؟ اسے دیکھ کر مجھے وہ سب یاد آیا جو ظلم اس نے مجھ پر ڈھائے تھے. اس کی ساری زیادتیاں ایک طرف، مگر جو اس نے ہانیہ کے ساتھ کیا اس کے لیے تو میں اسے کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی. میری آہ سنی گئی تھی. اس شخص کی پکڑ ہو گئی تھی. عباس نے مجھے سمجھایا مرتے ہوئے شخص کو معاف کر دو. تب جا کر میں نے دل بڑا کیا، اسے معاف کر دیا. وہ روتا رہا، چلا گیا. اس نے جاتے جاتے بتایا کہ علی ملک سے باہر چلا گیا اور وہاں کی لڑکی سے شادی کر کے وہاں سیٹل ہو گیا. ہانیہ کے ساتھ ایسا سلوک کرنے پر علی مجھ سے ناراض ہو گیا. تب سے علی کے لیے تڑپ رہا ہوں مگر اس سے کوئی رابطہ نہیں. نہ جانے کس حال میں ہوگا وہ. اس شخص نے ہمیں اولاد کے لیے تڑپانا چاہا مگر آج وہ خود اپنی اولاد کے لیے تڑپ رہا ہے. اس سے ملنے کو ترس رہا ہے. میں اپنے رب کی شکر گزار ہوں. میرا شوہر، میرے بچے میرے ساتھ ہیں اور میرے ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں، کیونکہ ضمیر پر بوجھ لے کر جینا بہت مشکل ہوتا ہے. اللہ سے دعا ہے ہم سب کو صحیح راستے پر چلائے. آمین ضرور لکھیے گا. اور ایسی ہی سبق آموز اور سچی کہانیوں کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں. اللہ نگہبان.